أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم تمام لوگوں کا خالق، مالک، رازق ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے نبی، آخری نبی، پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی انتھک کوشش اور محنت سے آج ہم سب اسلام کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں اور میری معزز اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد سورہ تحریم کی ایک آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے آگ سے بچا لو۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ، اور اس جہنم پر بہت ہی سخت مزاج کے فرشتے مسلط ہوں گے، مسلط کر دیے جائیں گے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اور وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے، اور جس بات کا ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کو بجا لائیں گے۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام، اس آیت میں اللہ تعالیٰ تمام مومن مرد اور مومن عورتوں کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی ہم فکر کریں۔ ایسا نہیں کہ دنیا میں ہم کسی نقصان سے بچ جائیں، بس یہی ہمارا ٹارگٹ ہو، ہمارا مقصد ہو، نہیں۔ سب سے پہلا مقصد، سب سے پہلا ٹارگٹ جو ہمارا ہونا چاہیے وہ یہ کہ خود کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کے آگ سے ہمیں بچانے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ جہنم کی آگ کوئی معمولی آگ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی آگ نہیں۔ جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں، کھانے پکانے کے لیے جو آگ ہم استعمال کرتے ہیں اس آگ سے بھی زیادہ گرم آگ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی آگ سے بھی دوزخ کی آگ 60 پر 9 گنا اس کی تپش، اس کی حرارت زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اندازہ لگائیے، یہ دنیاوی آگ، یہی آگ اسٹیل اور لوہے کو پگھلا کر رکھ دیتی ہے، اور گھر کے گھر، محلہ کا محلہ راکھ بن جاتا ہے۔ کبھی ہم اخبار میں دیکھتے ہیں کہ فلاں جگہ آگ لگ گئی، ابھی دہلی کا واقعہ ہم سنیں، ہوٹل کے ہوٹل برباد ہو گئے۔ یہ صرف دنیاوی آگ، اور یہ دوزخ کی جو آگ ہے 60 پر 9 گنا زیادہ ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ انسان اس آگ کا عذاب کیسے برداشت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اس جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اور مزید یہ ہے کہ اس جہنم پر اللہ تعالیٰ ایسے فرشتوں کو مقرر کیا ہے کہ کبھی جو اللہ تعالیٰ ان کو جو حکم دیا ہے وہ اس حکم کو بجا لائیں گے، کہ کہیں وہ مجرم جو ہیں، گنہگار دوزخ سے باہر نہ نکل جائیں، ان کو عذاب دیتا رہیں، تو فرشتے وہ کام کرتے رہیں گے، ان کے دل میں کوئی رحم نہیں آئے گا۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کسی آدمی کو مار دیے تو فوراً ان کے دل میں رحم آ جاتا ہے، ایسا کوئی رحم فرشتے کے دل میں نہیں آئے گا۔ اللہ نے جس کا حکم دیا ہے وہ کرتے رہیں گے۔ تو محترم حضرات اور خواتین اسلام، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو گھر والے عطا کیا ہے، بچے عطا کیا ہے۔ ان بچوں کو بھی ہمیں دوزخ کی آگ سے ہمیں بچانا، یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے۔ بچے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ ہمیں بہت سے نعمتوں سے نوازا ہے، بولنے کی نعمت، سننے کی نعمت، دیکھنے کی نعمت، یہ بہت نعمتیں ہیں۔ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو گنتے جا سکتے ہیں، اس کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی، لیکن ہمارے نمبرز ختم ہو جائیں گے، ہمارے عادات ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو ایک ایک کر کے گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو۔ تو ان نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت اولاد بھی ہے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت۔
تو اس اولاد کو جیسے ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ اولاد کو اچھا کھلائیں، اچھا پہنائیں اور ان کے رہنے اور سہنے کا ہم انتظام کریں، جیسے ہم کوشش کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ان اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا چاہیے. یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے. یہ اولاد بہت ہی قیمتی نعمت ہے. یہی اولاد گھر کی خوبصورتی ہے، خاندان کی خوبصورتی ہے، بستی محلہ ہر چیز کی زینت یہی اولاد ہیں. بڑھاپے کا سہارا ہے. آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کا سہارا یہی اولاد ہوتے ہیں. تو یہ قوم کے لیڈرز بھی یہی ہیں، مستقبل کے معمار بھی یہی ہیں. تو اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ جیسا ہم ان کے رہنے سہنے کا ہم انتظام کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے اولاد کو جہنم کے آگ سے بچانا، اس کی بھی ہمیں فکر کرنا چاہیے. ہم جاتے ہوئے ہم یہ سوچتے ہیں کہ زندگی کب ختم ہو جائے گی معلوم نہیں. تو اسی لیے میں اپنے بچے کے نام پر جائیداد لکھ دیتا ہوں، پراپرٹیز لکھ دیتا ہوں. لیکن سب سے اہم چیز یہ نہیں ہے. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جاتے ہوئے اپنے بچے کو اس قابل بنا کر جانا، نیک بنا کر جانا کہ وہ آئندہ کہ کل قیامت کے دن اگر حشر کی عدالت قائم ہو اور وہاں حساب لیا جائے تو آپ کے بچے اس بیڑا سے پار ہو جائیں، جہنم کی آگ سے بچ جائیں. یہی اصل کامیابی ہے. تو اس کے لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے اور ان کو دین علم سے بھی ہمیں نوازنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ والد جو اپنے بچے کو ہدیہ تحفہ دیتا ہے، سب سے قیمتی تحفہ علم ہے. بچے کو جو قیمتی علم عطا کرتا ہے یہی سب سے بہترین تحفہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. تو اسی لیے ہم اپنے بچوں کو دینی علم بھی عطا کریں. جہاں ہم جو کچھ ہم دنیاوی علم عطا کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو قرآن کا علم، حدیث کا علم، عقیدے کا علم، عبادات، معاملات، آداب کا علم ہمیں ان کو سکھانا چاہیے اور اس پر ہمیں ان کو عمل کرانے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے ہرگز یہ سوال نہیں کرے گا کہ آپ نے اپنے بچے کو لائر بنایا یا ڈاکٹر بنایا یا انجینئر بنایا. یہ اللہ تعالیٰ آپ سے ہرگز سوال نہیں کرے گا. آپ جو چاہے بنا سکتے ہیں. اسلام میں اس کے کوئی ممانعت، اس میں کوئی روک نہیں ہے. آپ جو چاہتے ہیں اپنے بچے کو بنا سکتے ہیں، اس کے انٹرسٹ، اس کے خواہش کی بنیاد پر انجینئر، لائر، جو بھی چاہتا ہے بنا سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ وہ جو علم سیکھتا ہے وہ نفع بخش علم ہونا چاہیے، نقصان پہنچانے والا علم نہ ہو. ایسا علم جو بھی ہے، نفع پہنچانے والا علم جو بھی ہم اس کو سکھا سکتے ہیں اور اس فن کا ماہر ہم بنا سکتے ہیں. لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ضرور آپ سے یہ سوال کرے گا کہ میں جہنم ہے، جہنم کے ایندھن سے بچانے کے لیے، جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آپ نے اپنے بچے کو کیا کیا؟ کیا آپ نے اس کو عقیدے کا علم سکھایا؟ کیا آپ نے اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کی یا نہیں کی؟ کیا آپ نے اس کو حلال و حرام میں تمیز کرنے کا طریقہ آپ نے اس کو سکھایا یا نہیں سکھایا؟ یہ ضرور سوال ہوگا. تو جتنے بھی صاحب اولاد ہیں، بچے والے ہیں، خاندان والے ہیں، تو ان سب کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک نعمت کے بارے میں سوال کرے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. تم میں سے ہر ایک نعمت کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا. دیکھیں عربی پڑھنے والے جانتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نون مشددہ استعمال کرتا ہے، لتسألن. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرور سوال کیا جائے گا. جو بھی اللہ تعالیٰ نعمت عطا کیا ہے، مال عطا کیا ہے، تو اس کے بارے میں سوال ہوگا. اگر مال بیجا صرف کرتے ہیں، پیسہ میرا، مرضی میری، میں چاہے جیسا بھی میں استعمال کر سکتا ہوں، اگر آپ ایسی نیت سے ہر جگہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں شان کے لیے، بڑائی کے لیے، اپنے نام کے لیے، شہرت کے لیے، تو اس کا بھی اللہ کے پاس جواب دینا ہوگا. پاور ہے، طاقت ہے، قوت ہے، عہدہ ہے، اگر اس کا بھی اگر غلط استعمال کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن اس کا بھی آپ کو جواب دینا ہوگا. تو ہر نعمت کے بارے میں اللہ سے سوال ہوگا تو اس کا ہمیں جواب دینا ہوگا. تو اسی طریقے سے تو ان بچوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا. محترم حضرات، آج ہم اپنے ننھے منھے بچوں پر نظر ڈالتے ہیں تو جہاں خوشی بھی ہوتی ہے تو وہیں افسوس بھی ہوتا ہے. ہمارے ننھے منھے بچے جن کے زبان سے قال اللہ قال الرسول دعا کے الفاظ نکلنا چاہیے، نمازوں کا اہتمام کرنے والے ہونا چاہیے، قرآن کی تلاوت سے ان کی آواز بلند ہونا چاہیے، آج ہم اپنے بچوں میں بہت کمیاں دیکھتے ہیں. کبھی نماز میں غفلت، اور کبھی جب زبان سے بات کرتے ہیں تو گندی گالیاں،
اور بہت سارے رپورٹ کے مطابق چھوٹے چھوٹے بچے بھی نشہ آور چیزوں کے عادی بن گئے ہیں، ڈرگس کے عادی بن گئے ہیں اور غلط صحبت کے عادی بن گئے ہیں. تو آخر کیا وجہ ہے؟ اگر ہمارے ننھے منھے بچے جو ہمارے آنکھوں کے ٹھنڈک بننا چاہیے اور مستقبل کے لیڈر بننا چاہیے، بڑھاپے کے ہمارے سہارا بننا چاہیے اور ہماری وفات کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننا چاہیے، جیسا کہ حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، کہ جب انسان کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے. تو اس میں سے ایک چیز آپ نے کہا نیک اولاد. نیک اولاد جب دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب والدین کو پہنچاتا ہے. ان کی وفات کے بعد بھی نیک اولاد جب دعا کرتی ہے تو اس کا ثواب ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور والدین کے درجات کو بلند کرتا ہے. تو اگر ہمارے ننھے منھے بچے، ہمارے اولاد اگر نیک نہ ہو تو کیسے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں؟ تو ہمیں غور کرنا چاہیے. تو ایسے موقع پر ہمیں سنجیدگی سے اس کا حساب اور اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیسے ہم اپنے بچے کو نیک بنا سکتے ہیں اور جہنم کی آگ سے ہم کیسے ان کو بچا سکتے ہیں. اس کی فکر کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے. اگر ہم اس وقت کو ہم گوا دیں گے تو ٹرین مس ہو گئی. اب ہم دوبارہ ان کی اصلاح نہیں کر سکتے ہیں. بچپن میں اگر ہم نہیں کریں تو 55 میں بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو اسی لیے ضروری ہے کہ بچے جب چھوٹے ہوں تو اسی وقت ہمیں ان کی اصلاح کرنے کی فکر کرنی چاہیے. تو محترم حضرات، سب سے پہلی چیز جس کی طرف میں آپ لوگوں کی توجہ کو پھیرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ گھر کا ماحول نیک ہونا چاہیے. جس گھر میں دینداری ہے تو بچے خود بخود دیندار ہوتے ہیں. اگر گھر کا ماحول ہی صحیح نہ ہو، اگر گھر میں قرآن کی آواز نہیں آ رہی ہے، لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، صحیح عقیدہ نہیں ہے، تو بچہ بھی خود بخود بگڑ جائے گا. اگرچہ کہ بچہ کو ہم کچھ نہ بولیں لیکن پھر بھی اس ماحول کی وجہ سے بچہ بگڑ جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل مولود یولد علی الفطرہ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. تو اللہ کے رسول نے کہا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، صحیح فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں اور مجوسی بنا دیتے ہیں، آنکھ کا پوجا کرنے والا بنا دیتے ہیں. دیکھیے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت پر پیدا ہوتا ہے، نیک پیدا ہوتا ہے، لیکن گھر کا ماحول اور والدین کے اخلاق عادات کی وجہ سے لڑکے بچے پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے اور بچہ بھی ماحول کے مطابق ڈھل جاتا ہے، وہ یہودی بن جاتا ہے، نصرانی بن جاتا ہے، مجوسی بن جاتا ہے. تو اسی لیے ہمیں اس کی پوری کوشش کرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے گھر میں ایسا ماحول نہ ہو جو غیر اسلامی ہو یا اسلام کے خلاف کوئی باتیں ہو رہی ہو. تو اس کا ہمیں پہلا حساب لینا چاہیے، اس کو ہمیں ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ ہمارے یہ بچے جو ہمارے آنکھوں کے ٹھنڈک بننا چاہیے کل جہنم کے ایندھن بن سکتے ہیں. والدین قیامت کے دن روئیں چلائیں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ وقت گزر چکا ہے. وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے گنہگار لوگ کل قیامت کے دن چیخیں گے، چلائیں گے اور اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ تو ہمیں دوبارہ ایک موقع عطا فرما، لیکن وہاں کوئی موقع عطا نہیں کیا جائے گا. تو اسی لیے ہمیں گھر کا حساب لینا چاہیے. ماں باپ ایک اچھا نمونہ پیش کرنا چاہیے. ماں باپ خود نیک ہوں تو بچے بھی نیک ہوتے ہیں، ماں باپ اگر نیک نہ ہو تو بچے بھی نیک نہیں ہوں گے. تو میں یہاں ایک اہم بات کی طرف آپ اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ماں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. ماں نیک ہونا چاہیے، ماں بچے کے سامنے ایک اچھا نمونہ پیش کرنا چاہیے. ماں جب نیک ہوگی شوہر بھی نیک ہو جائے گا، بچے بھی نیک ہو جائیں گے، گھر میں جتنے لوگ ہیں سارے لوگ بھی نیک ہو سکتے ہیں. عورت کے اندر وہ تاثیر ہے جو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے ہیں. تو ماں کو، عورت کو ایک بچے کے سامنے ایک اچھا نمونہ پیش کرنا چاہیے. بہت مشہور جملہ ہے وراء کل رجل عظیم امرأۃ. ہر بڑے آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. بہت صحیح جملہ، تاریخی جملہ ہے اور صحیح جملہ ہے. وراء کل رجل عظیم امرأۃ. ہر بڑے آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. بہت صحیح جملہ. اگر قرآن پڑھیں گے،
تاریخ پڑھتے ہیں تو یہ جملہ صحیح جملہ معلوم ہوتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ ان کی تعریف بیان کرتا ہے. ہر سال قربانی کا جب بھی موقع آتا ہے تو ہم جانور ذبح کرتے ہیں اور اسی نبی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو ہم یاد کرتے ہیں, ان کو قربانی کو یاد کرتے ہیں. کیسے فرما بردار بچے تھے اسماعیل علیہ السلام. جب ان کے والد ان سے کہتے ہیں کہ میں خواب میں تمہیں ذبح کرتے ہوئے میں دیکھتا ہوں, تو بلا چوں چرا بغیر کسی اختلاف کے فوراً کہتے ہیں افعل ما تؤمر, اے ابا جان آپ کو جس کا حکم دیا جا رہا ہے وہ آپ کر گزریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, ضرور تم مجھے اللہ چاہے تو صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے. کتنے بڑے نبی, سبحان اللہ, کیسی فرما برداری, کیسی فرما برداری, جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اور جو بھی باپ حکم دے اس کو بجا لانے کے لیے تیار ہیں. ایسے فرما بردار نبی کیسے بنے؟ وہ کس کا ہاتھ تھا اسماعیل علیہ السلام کو فرما بردار بنانے میں؟ ان کی ماں ہاجرہ علیہ السلام کا ہاتھ تھا, تو جس کی وجہ سے وہ نیک بنے. تو عورت کا بہت رول ہے, تو عورت اچھا نمونہ پیش کرے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ, بہت بڑے محدث, تیسری صدی کے, 3rd century, تیسری صدی کے بہت بڑے محدث. ان کی کتاب صحیح البخاری کے نام سے مشہور ہے. قرآن مجید کے بعد اس دنیا میں اگر کوئی سب سے آتھنٹک مستند کتاب اگر ہے تو وہ صحیح بخاری ہے. اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری. علماء نے کہا کہ قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب اگر ہے تو وہ صحیح امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب صحیح بخاری ہے. کیسے اتنے بڑے محدث بنے؟ کیسے پیدا ہوتے محدث بن گئے؟ نہیں, ان کی ماں کا رول تھا. ان کی ماں ان کے پیچھے ان کا ماں کا ہاتھ تھا جس نے ان کو امام بخاری بنا دیا. کیسے؟ بچپن میں پیدا ہوئے, بچپن میں ہی والد صاحب کا انتقال ہو گیا, یتیم پیدا ہو گئے, اور پھر اس کے بعد کچھ مدت گزرنے کے بعد بینائی ختم ہو گئی, دیکھنے کی صلاحیت ختم, نابینا اندھے ہو گئے. تو ان کے والدہ محترمہ اللہ سے دعا کرتی ہے, تہجد کے وقت میں اٹھتی ہے اور بچے کے حق میں اللہ سے دعا کرتی ہے, روتی ہے, گڑ گڑاتی ہے اللہ سے کہ اللہ میرے بچے کی بصارت کو تو واپس لوٹا دے. اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے. اور جب فجر کا وقت ہوتا ہے, مؤذن اذان دیتے ہیں اور فجر کا وقت ہوتا ہے, تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں اور بینائی واپس آ گئی ہے. ان کی والدہ بہت خوش ہوتی ہیں, اور یہی امام بخاری بعد میں علم حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد صحیح البخاری لکھتے ہیں. آج تک ان کا ہم سب پر احسان ہے. آج ہم جو بخاری ہم سنتے ہیں, یہ وہی امام بخاری ہیں. ان کا نام ہے محمد, ان کے والد کا نام ہے اسماعیل, محمد بن اسماعیل. ان کے والدہ کی وجہ سے اتنے بڑے امام بنے, اور آج ہم سب ان کی کتاب ہم پڑھتے ہیں, اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں کیسے والدہ کا رول رہا. تو یہ رول ہونا چاہیے. ماں باپ میں بھی خاص طور سے ماں, اس کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے. بچے کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے. اگر وہ گود میں اگر بچہ صحیح طریقے سے پرورش پاتا ہے تو ضرور انشاءاللہ وہ بچہ نکھر جائے گا, سنور جائے گا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہوگا, جنت کا مستحق ہو جائے گا. یہی نہیں, اسی طرح ایک اور امام بھی گزرے ہیں, ان کا نام ہے امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ. امام ابن حجر 9ویں صدی کے عالم ہیں, 9ویں صدی کے عالم, بہت بڑے عالم. امام بخاری جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا, ان کی کتاب کو شرح لکھنے والے, اس کتاب کو تفصیل سے بیان کرنے والے, ان کا نام ہے ابن حجر. ان کی کتاب ہے فتح الباری. یہ بھی بچپن میں ہی ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا, پھر اس کے بعد باپ کا بھی انتقال ہو گیا. تو ہم اس کے بعد ان کی بہن نے ان کی پرورش کی, بہن نے. اور کہتے ہیں امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ, میری بہن نے میری پورا خیال کیا, ان کو علم حاصل کرانے کا موقع عطا کیا, پوری ان کی تربیت کی. کہتے ہیں امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ, وہی امی بعد امی, یہ میری بہن میری ماں کے بعد ایک ماں ہے. وہ صرف بہن نہیں تھی بلکہ وہ میرے لیے ماں بھی تھی, بہن بھی تھی. تو محترم حضرات اور خواتین اسلام, تو بچوں کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو
کل کے دن جنت کا وارث ہم بنانا چاہتے ہیں, دوزخ کے ایندھن بننے سے اگر ہم ان کو بچانا چاہتے ہیں, تو میں ماؤں سے درخواست کروں گا کہ اپنے بچوں کے سامنے اچھا نمونہ پیش کریں. یہ بات سائیکالوجسٹ, سائیکاٹرسٹ سارے لوگ کہتے ہیں, بچے جو ہم کہتے ہیں وہ نہیں کرتے ہیں, بچے جو دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں. ویژول لرننگ کے نام سے بہت ریسرچ ہو چکا ہے کہ بچے جو ہم ان کو جو کہتے ہیں وہ نہیں کرتے ہیں, بچے جو دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں. یہ تحقیق سے ثابت ہے. ماں اگر فجر کے وقت راتوں میں چیٹنگ, انسٹاگرام, سوشل میڈیا پر مصروف 11 بجے 11:30 بجے سوتی ہے اور فجر میں دیر سے اٹھتی ہے, اور پھر یہ چاہتی ہے کہ میرا بچہ قرآن پڑھے, فجر کی نماز با جماعت پڑھے, کیسے ہو سکتا ہے؟ بچہ دیکھتا ہے کہ ماں سو رہی ہے اور خود یہ چاہیں کہ بچہ نماز پڑھے, نہیں ہو سکتا ہے. بچہ جو دیکھتا ہے وہی کرتا ہے. ماں یہ چاہتی ہے کہ بچہ کبھی زبان سے گندی گالی نہ نکالے, لیکن ماں جب بات کرتی ہے یا لڑائی ہو جاتی ہے تو گندی گالی دیتی ہے, تو کیسے اثر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو بچہ بھی خود بخود ماں جیسا بولتی ہے, جو گالیاں دیتی ہے وہ گالیاں سیکھے گا اور اسی طریقے سے گالیاں بھی دینے لگے گا. تو اس طریقے سے ماں کو چاہیے کہ بہترین نمونہ پیش کریں, اچھا نمونہ پیش کریں. اس کے سامنے نماز پڑھیں, اس کے سامنے قرآن پڑھیں, تو اس کے سامنے بات کرنے کا طریقہ بتائیں کہ ایسے بات کرنا چاہیے, تو ضرور اس بچے پر اس کا اثر ہوگا. عہد نبوت کے بعد خواتین, بس صحابیات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں, سبحان اللہ, عورتیں صحابیات کتنا بہترین نمونہ پیش کرتی تھی. وہ بہت بہترین نمونہ, صرف زبان سے نہیں, اپنے عمل سے اپنے گھر والوں کے لیے بہت اچھا نمونہ پیش کرتی تھی. جویریہ رضی اللہ عنہا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے نکلتے ہیں. جویریہ رضی اللہ عنہا فجر کی نماز پڑھ کر اپنے مصلی میں بیٹھی ہوئی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے نکلتے ہیں, فجر کی نماز پڑھ کر, چاش کی نماز پڑھ کر, اور کچھ دیر گزرنے کے بعد گھر واپس ہوتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ جویریہ رضی اللہ عنہ فجر کے بعد سے لے کر اب تک بھی اسی مصلی میں بیٹھے ہوئے ذکر کر رہی ہیں, اسی مصلی میں بیٹھ کر ذکر کر رہی ہیں. اللہ کے رسول کو تعجب ہو گیا, سبحان اللہ, فجر کے وقت میں نے تم کو اس مصلی میں دیکھا اور ابھی تک تم اسی مصلی پر بیٹھے ہوئے اللہ کو یاد کر رہی ہو. تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول. پھر اللہ کے رسول نے کہا میں تمہیں کچھ الفاظ سکھاتا ہوں, تم اس کو پڑھو تو یہ زیادہ بہتر ہے. پھر آپ نے کہا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنت عرشی ومداد کلماتی, تم یہ دعا پڑھو, یہ زیادہ بہتر ہے. یہ اللہ کے رسول نے سکھایا. دیکھیں کیسے آج ہمارے جو ماں اور بہنیں ہیں, جویریہ رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھنا چاہیے اور ان کے جیسے ہم اپنے گھر والوں کے لیے نمونہ بننا چاہیے. اسی طریقے سے ام سلیم رضی اللہ عنہ, ان کا صبر الفاظ نہیں ہے بیان کرنے کے لیے. کیسے وہ صبر کر رہی تھی. ان کے شوہر ابو طلحہ سفر پر نکلنے والے تھے, بچہ بیمار تھا, بہت بیمار, قریب میں بس روح نکلنے والی ہے, ایسا بیمار تھا. لیکن ابو طلحہ ان کو کچھ ضرورت پر سفر پر نکلنا ہی تھا تو وہ نکل گئے اور بچہ انتقال ہو گیا. پھر جب وہ سفر سے واپس ہوتے ہیں اور بچے کی حالت کو پوچھتے ہیں تو ام سلیم کہتی ہیں کہ پہلے سے بھی زیادہ آپ سکون میں ہے, پہلے سے بھی زیادہ آپ پرسکون ہے. تو ابو طلحہ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے حالت. پھر جب وہ صبح ہوتی ہے تو پھر بتاتی ہیں ام سلیم, دیکھیں کیسا صبر. کہتی ہیں کہ اگر کوئی آدمی ہمارے پاس امانت کے طور پر کوئی چیز دیتا ہے اور پھر دوبارہ ہم سے وہ چیز ہم سے واپس مطالبہ کرتا ہے, واپس کرو, تو کیا ہم اس کو واپس کرنے میں ہمیں کوئی تکلیف ہوگی؟ تو ابو طلحہ کہتے ہیں ہرگز نہیں, وہ تو ہم کو امانت کے طور پر دیا اور پھر ہم سے واپس لے رہا ہے, وہ تو ان کی چیز ہے, اس میں ہمیں کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے. تو پھر ام سلیم کہتی ہیں بالکل ایسا ہی اللہ نے ہم کو بچہ دیا, اولاد دیا, اور دوبارہ وہ اس نے واپس لے لیا. سبحان اللہ, کیسے صبر. جب اللہ کے رسول کو انہوں نے خبر دی, بہت متاثر ہوئے کہ اللہ کے رسول نے ان کے حق میں دعا کی کہ ایسی عورت کیسا صبر کا نمونہ پیش کی کہ شوہر بے حال پریشان, لیکن عورت ایسا صبر سے اپنے شوہر کو متاثر کرتی ہے کہ وہ حیران ہو جاتے ہیں اور اللہ کے رسول سے جا کر کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول ان کے حق میں دعا کرتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں بہت سارے اولاد سے نوازتا ہے اور سب کے سب بچے حفاظ عالم بن کر نکلتے ہیں. تو بہرحال تو آخر میں یہی ہے, میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ماں اور بہنوں سے ہی کہنا چاہتا ہوں, آپ گھر کی ملکہ ہیں,
اللہ کے رسول نے کہا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِهِ، عورت اپنے گھر کی ذمہ دار ہے. تو عورت جیسا اس کا سلوک رہے گا، جو نمونہ گھر والوں کے لیے پیش کرے گی، تو وہی سارے لوگ گھر کے افراد اسی پر باقی رہیں گے، اسی نمونے کو اختیار کریں گے. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے ہم ماں باپ، خاص طور سے ماں، ایک اچھا نمونہ بچوں کے سامنے ہمیں پیش کرنا چاہیے. اور کچھ لوگ، بچہ جب کچھ نافرمانی کرتا ہے، کچھ عورتیں بہت پریشان ہو جاتی ہیں اور زبان سے لعنت کے الفاظ نکال دیتی ہیں. بہت غلط بات. اللہ کے رسول نے کہا لا تدعوا علی انفسکم ولا علی اولادکم، اے لوگوں تم اپنے آپ پر بھی اور اپنے مال و دولت اور اپنے بچوں پر بھی بد دعا مت کرو. نہیں، کبھی بھی بد دعا نہیں کرنا چاہیے. صبر کریں. بچہ آج نافرمان ہے، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا وہ بچہ فرما بردار ہوگا. ہمیشہ حسن ظن ہونا چاہیے، اچھی نیت ہونی چاہیے. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں، دعا کرتے رہنا چاہیے. دیکھیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ماں ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، کتنے دن دعا کی ہمیں پتہ نہیں. تو ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے. لیکن اولاد کی طرف سے اگر کوئی شرارت ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے تو اس پر ہم صبر کریں. فوراً بد دعا کرنا، ناراض ہو جانا یا کچھ ایسے الفاظ کہنا کہ اس سے ہماری مایوسی ظاہر ہو رہی ہو، تو یہ سب درست نہیں ہے. خاص طور سے والدین کی دعا بچے کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا 3 دعائیں ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے. ایک مسافر کی دعا، دوسرے مظلوم کی دعا، تیسرے والدین کی دعا اپنے بچوں کے حق میں. تو اسی لیے والدین بد دعا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. صبر کریں اور ان کے حق میں دعا کرتے رہیں. ایک دن ضرور یہ روشنی چھٹ جائے گی، یہ تاریکی چھٹ جائے گی، روشنی ضرور نکل گئے. یہ سورج جو آج ڈوب رہا ہے کل ضرور طلوع ہو کر ہی رہے گا. تو یہ بچہ آج نافرمان ہے، ممکن ہے کہ انشاءاللہ کل ضرور ایک دن اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں لے آئے گا. وہ بچہ آپ کا آنکھوں کا ٹھنڈک، دل کا سرور اور بڑھاپے کا سہارا اور قیامت کے دن صدقہ جاریہ ضرور یہ بنے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والوں کو بھی، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.